آج کا میرا عنوان اور ٹاپک ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیال کرے، یہ ضروری ہے۔ کیا ہے عنوان؟ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا ہر دم خیال رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کل مسلم اخوہ، کہ آپس میں تمام مسلمان بھائی بھائی ہے۔ یہ تو اسلام کا میسیج ہے، یہ تو رسول کا میسیج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے رشتہ گٹھن کیا ہوا ہے۔ آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہے، اس لیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس بات کو سامنے رکھو اور مسلمانوں موجودہ دور میں ہو کیا رہا ہے اس کا ذرا تجزیہ ہمارا آپ کر لیں۔ اسلام کہتا ہے ایک مسلمانوں کو دوسرے مسلمان کا خیال رکھنا چاہیے۔ کھانے میں، پینے میں، ہر پریشانی میں ایک مسلمان کا حق بنتا ہے کہ دوسرا مسلمان اس کا طرفداری کرے، اس کا حامی بنے، اس کا مددگار بنے۔ پیارے بھائیوں، لیکن آج کا دور میں ہو کیا رہا ہے؟ مان لو آج برابر میں دو مسلمان کی چائے کی دکان ہے۔ اب مان لو اگر ایک چائے کی دکان میں اس کا گراہک زیادہ ہو رہا ہے، کسٹمر زیادہ ہو رہا ہے، تو دوسرا مسلمان جو چائے کی دکان والا ہے اس کے کسٹمر کو بہکا رہا ہے، اس کو پھسلا رہا ہے، اسے بلا رہا ہے، اے چائے پینے والو، اس کی دکان میں چائے 5 روپیہ کی ہے، آؤ میرے دکان میں 3 کا ہی مل جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طریقہ سے ہر معاملہ میں دیکھ لیا جائے، کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے، ایک مسلمان ہے، کوئی سامان بیچ رہا ہے، وہ ابھی اپنے مول بھاؤ کر رہا ہے، قیمت بتا رہے 80 روپیہ، وہاں پر دوسرے مسلمان کو خیال کرنا چاہیے۔ وہ ایسے نہیں، دوسرے مسلمان خریدار کو بلا لیتا ہے، آ جاؤ میرے پاس 80 نہیں بلکہ 50 میں لے جاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسے کرنا اسلام کے اندر بالکل حرام ہے۔ آؤ ذرا دیکھ لو، آج مسلمان کا بیٹا اکرم ہے اور ایک مسلمان کا بیٹا اسلم ہے، وہ صرف اپنا ہی سوچتا ہے، اکرم کو اسلم کبھی نہیں سوچتا، اسلم کو اکرم کبھی نہیں سوچتا ہے۔ میرے نوجوانوں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ آؤ ذرا سن لو، ایک کپڑا والا جو بازار میں دکانداری کر رہا ہے، اس کے بغل میں اور ایک مسلمان بھائی کا کپڑا کا دکان ہے۔ صبح میں دکان کھولا، ایک کسٹمر آیا، کپڑا لے کر چلا گیا، تھوڑی دیر میں دوسرا آیا، وہ بھی کپڑا لے کر چلا گیا، یہاں تک کہ 4 بج گیا۔ شام 4 بجے تک اس کے دکان میں 3 کسٹمر آتا ہے اور کپڑا لے کر چلا جاتا ہے۔ دیکھتا ہے میرے بغل میں جو مسلمان بھائی ہے، صبح سے اس کا بہنی بھی نہیں ہوا ہے، ایک بھی کپڑا نہیں بیچا ہے، ہمارے دکان سے تو 3 گراہک کپڑا لے کر چلا گیا۔ آخر اس کی بھی بیوی ہے، اس کا بھی بچہ ہے، اسے بھی بیوی بچوں کا پیٹ میں دانا دینا پڑے گا۔ دیکھو چوتھا کسٹمر آیا اور یہاں کہتا ہے بھائی جان میرے دکان میں وہ کپڑا ختم ہو چکا ہے، جاؤ بغل میں میرے بھائی مسلمان ہے، اس کے دکان میں میرے سے بھی اچھا کپڑا مل جائے گا۔ دیکھو اپنا کسٹمر کو مسلمان بھائی کے دکان میں بھیج رہا ہے، اور آج ہم دوسرے مسلمان کے دکان سے بہکا کر، پھسلا کر، گمراہ کر کر اس کسٹمر کو اپنے دکان تک لاتا ہوں۔ میرے مسلمانوں، جنگ یرموک کو ذرا دیکھ لیا جائے۔ جنگ یرموک ہے، مسلمانوں کو زخم کر دیا گیا ہے، کئی مسلمان جو زخمی سے پڑا ہوا ہے اور سب کے سب کہہ رہا ہے پانی ہے کوئی مجھے پانی پلا دے۔ کوئی پانی پلانے والا جب ایک طرف سے پانی پلانے لگا، زخم سے بھرا ہوا ہے، اور پانی پینے کے لیے کٹوری اپنے لبوں کے قریب لے جاتا ہے، دوسرا زخم سے بھرا ہوا مسلمان کہتا ہے بھائی جان آپ کے پینے کے بعد میں اگر پانی 2-4 گھونٹ بچ جائے تو میرے لیے رکھ لے، میرے لیے چھوڑ دینا، مجھے بھی بڑی زور کی پیاس لگی ہے۔
मुसलमानों जैसी आवाज़ सुनता है वो पिलाने वाला को कहता है मैं तो बाद में पी लूँगा। देखो मुसलमानों का कैसे ख्याल किया जाता है। वो दूसरे को बोलता है पिलाने के लिए, दूसरा जब पीने लगता है तो तीसरा जख्मी मुसलमान कहता है बचे तो मेरे लिए भी छोड़ देना, वो भी वापस कर देता है। यहाँ तक के ख़त्म हो जाता है गिनती में। फिर वो पिलाने वाला सोचता है पहला वाला को पिला दिया जाए, और पहला वाला के पास जब कटोरी लेकर आता है वो देखता है अब ये दुनिया में ना रहे, ये तो अल्लाह को प्यारा हो चुके हैं। मुसलमानों ऐसे मुसलमान का हिमायत करना चाहिए, ऐसे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मददगार बनना चाहिए। एक सहाबी रसूल है सईद इब्ने ज़ुबैर, इसको हज्जाज इब्ने यूसुफ बड़े जालिम बादशाह गुजरे हैं। इन्होंने कई सहाबी रसूल को कत्ल भी किया है। इन्होंने तलाश कर लिया सईद इब्ने ज़ुबैर को, हज्जाज इब्ने यूसुफ की पुलिस तलाश कर रही है। ये रात की अंधेरी में इधर उधर बहकता रहा है, इधर उधर घूम रहा है, कहीं पुलिस के फंदा में ना आ जाए। देखा गया रात की तारीकी में एक झोपड़ी में सईद इब्ने ज़ुबैर छुप जाता है, और वो घर वाला कहता है ऐ सईद रात भर दिन भर यहाँ रुक जाओ, रात की अंधेरी में तुम मुल्क से बाहर निकल जाना। लेकिन मेरे मुसलमानों आज मुसलमान दूसरे मुसलमान का सियासी गिरी करता है, जासूसी करता है। इसलिए तो कहा गया है मुझे अपनों ने लौटा गैरों में कहाँ दम था। आज मुसलमान का जासूसी कर रहा है, मुसलमान खुद से भी आई गिरी कर रहा है। आज देख लिया जाए कोई मुसलमान अगर मुजरिम होकर फंसा हुआ छुपा हुआ है, दूसरा मुसलमान बतलाता है कि वो वहाँ पर छुपा हुआ है। सईद इब्ने ज़ुबैर के बारे में एक मुसलमान ने जासूसी कर दिया और वहाँ से सईद इब्ने ज़ुबैर को गिरफ्तार कर लिया। बहुत दूर आ चुका था, कहीं घोड़ा भी नहीं है कि सवार कर लेकर जाए। पुलिस साथ में लेकर चल रही है, और दिन में सईद इब्ने ज़ुबैर रोज़ा रखते हैं। रात में पुलिस वाली थक जाती है, और थकने की वजह से जहां आराम करती है वहां देखा जाए सईद इब्ने ज़ुबैर अपने दिन भर की नमाज को अदा कर लेते हैं। पहुंचने के बाद में थोड़ी देर में पुलिस वाली कहती है ऐ सईद तुम जैसा ईमानदार इंसान को मैंने नहीं देखा, तुम जैसा अमानतदार इंसान को नहीं देखा। ऐ सईद मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जाओ कहीं छुप जाओ, रातों रात तुम फरार हो जाओ। यूसुफ इब्ने हज्जाज के सामने में अगर हाजिर करूँगा तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा तुम्हें मालूम है। फिर सईद इब्ने ज़ुबैर कहता है तुम दोनों का शुक्रिया है, तुम दोनों ने मेरी बीवी बच्चों का हाल पर रहम फरमाया है, हमें तो छोड़ दिया है। शुक्रिया अदा करते हुए बतौर शुक्राना अल्लाह ताला का 2 रिकात उन्होंने नमाज अदा की। थोड़ी दूर जाते हैं और सईद इब्ने ज़ुबैर फिर वापस आते हैं, कहते हैं ऐ हज्जाज इब्ने यूसुफ के पुलिस मेरे हाथ में हथकड़ी लगा दो और मुझे हज्जाज इब्ने यूसुफ के अदालत में पहुंचा दो। पुलिस कहते हैं ऐ सईद क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें ऐसे जाल से छुटकारा मिल रहा है और तुम फिर वापस आकर अपने हाथ में हथकड़ी डालने के लिए कह रहे हो। कहते हैं सईद तुम दोनों ने मुझे छोड़ दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुमने जिस घर से मुझे गिरफ्तार किया है वहाँ कोई मुसलमानों ने जासूसी की है। अगर उन्होंने बादशाह यूसुफ इब्ने हज्जाज इब्ने यूसुफ को अगर बता दिया कि मुजरिम तो पकड़ लिया था फिर छोड़ दिया है, ए हज्जाज इब्ने यूसुफ के पुलिस सुनो, मेरे वजह से तुम दोनों की गर्दन में तलवार होगी, तुम दोनों का सर कलम कर दिया जाएगा। मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की सर कलम कर दिया जाए, मुझे पसंद नहीं है। कहते हैं कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा मालूम है, सब मालूम है।
پہنچنے کے بعد میں میرا انجام یہ ہے میرا سر قلم کر دیا جائے گا، لیکن اے پولیس والو مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے وجہ سے تم دونوں کا سر قلم کیا جائے۔ بتاؤ مسلمانوں، دیکھ لو ایماندار کیسے تھے، دیکھ لو ایک مسلمان کا دوسرے کے ساتھ میں کیسے طرفداری کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں آج میں صرف اپنا کر رہا ہوں، آج میرے سماج کے کوئی مکھیا ہے، کوئی ممبر ہے، آج دیکھو سرکار کے طرف سے جو مال آتا ہے، مان لو غریبوں کے لیے اندرا آواس پاس کیا جاتا ہے، میرے سماج کے ممبر ہو، آج تم اپنے کو ترجیح دیتے ہو، ایک غریب کی جھوپڑی وہ جھوپڑی میں جی رہا ہے، تمہیں ادھر نظر نہیں آتی ہے، تم اپنا بھتیجا کا گھر بنانے میں لگے ہو، تم اپنا بھائی کے گھر بنانے میں لگے ہو، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سعید بن زبیر ہے، میں نے آپ کو بتایا، جنگ یرموک کو میں نے آپ کو بتایا، ہم اگر مسلمان ہوں تو جبکہ بتایا گیا کل مسلم اخوا، آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہے، تم اگر مٹن بریانی کھا رہے ہو اور ایک مسلمان کو سوکھی روٹی بھی نصیب نہیں ہو رہی ہے، تم اگر سچے مسلمان ہو تمہیں ٹٹولنا پڑے گا، تمہیں اپنا محلہ میں سروے کرنا پڑے گا، میں تو مٹن کھا رہا ہوں، کوئی مسلمان میرے بھائی ہے جو سوکھی روٹی بھی نہیں کھا پا رہا ہے، اس کا بھی خیال کرنا آپ کا کام ہے۔ پیارے ساتھیوں، تو مسلمانوں کو ہر چیز میں ایک مسلمان کے لیے مددگار ہونا چاہیے، لیکن آج موجودہ دور میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ترقی نہیں دیکھ پاتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ترقی کو دیکھتا ہے جل بھون کر خاک ہو جاتا ہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون کا پیاسا بن چکا ہے، ہم کیسے مسلمان ہوں؟ میرے پیارے ساتھیوں، ایک دوسرے مسلمان کے لیے مددگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام امت مسلمہ کو بھائی بھائی مل کر زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے دل میں جگہ بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔